السلام علیکم ناظرین، بولم 164 کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں رات کے وقت اورحان سپاہیوں کے ساتھ عثمان صاحب کو تلاش کر رہا ہوتا ہے اور اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب بورسا جانے سے پہلے ایلچم نے اس سے ہولوفیرا کے بارے میں بات کی تھی کہ ہولوفیرا بھی بورسا میں ہے وغیرہ وغیرہ، تو اورحان نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا میری وفاداری پر سوال ہرگز مت اٹھانا۔ اس خیال کے بعد اورحان دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے اے میرے اللہ، مجھے اس مصیبت سے جس میں مبتلا ہوں نجات دے۔ تیمور بوگا آگے بڑھتے ہوئے برہان سے کہتا ہے اندھیرا بہت ہو گیا ہے اور ہمیں ابھی تک ہمارے حضور کا کوئی نشان نہیں ملا، وہ کیا کر رہے ہوں گے اور کی صورتحال میں ہوں گے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ جواباً برہان کہتا ہے میرے سردار پہاڑ کی طرح ہیں، لگتا ہے انہوں نے قسطنطین کی بو سونگھ لی اور وہ اس کا سر قلم کرنے سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ سب تلاش جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اپنی قرارگاہ میں قسطنطین نقشے پر اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے مغرب سے 10,000 سپاہی مارچ کریں گے اور وہ لیفکے اور بیلیجک کو ان سے حاصل کر لیں گے۔ جنوب سے 15,000 فوجی، وہ پہلے کیسٹل اور اس کے بعد اناگول کو حاصل کریں گے، پھر فوجیں منظم ہو جائیں گی اور پھر تمام قبائل اور یعنی شہر اور تمام ترکوں کو تباہ کر دیں گے۔ تم مجھ سے بچ نہیں پاؤ گے عثمان۔ پاس ہی میں عثمان صاحب رسی پکڑتے ہوئے کہتے ہیں تم ان سب کو نیز تو نابود کرواؤ گے اور انہیں جنگ کی جگہ بھی بتاؤ گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگ لگا دیتے ہیں۔ آگ رسی سے ہوتی ہوئی تیزی سے بارود کی جانب بڑھتی ہے اور عثمان صاحب سامنے آ جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ایک بازنطینی سپاہی چلاتے ہوئے کہتا ہے عثمان یہاں ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی قسطنطین پلٹتا ہے اور عثمان صاحب کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اکیلے؟ ہاں، تم یہاں اکیلے مرنے آ گئے ہو۔ عثمان صاحب پلٹتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کیا تم بھاگ رہے ہو؟ ہاں عثمان۔ آگ تیزی سے بارود کی جانب بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور جب وہ عثمان صاحب کی جانب بڑھتے ہیں تو دھماکے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک زوردار دھماکہ۔ بازنطینی اور قسطنطین اڑتے اڑتے کئی گز دور جا گرتے ہیں۔ دھماکے کی آواز عثمان صاحب کو تلاش کرنے والے ان کے ساتھیوں تک بھی جا پہنچتی ہے۔ کونور کہتا ہے یہ کیسا دھماکہ ہے؟ تو اورحان مسکراتے ہوئے کہتا ہے لگتا ہے بابا کو ان کا مقام مل گیا ہے، چلو سپاہیوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سب بھاگ پڑتے ہیں۔ ادھر کچھ بازنطینی سپاہی عثمان صاحب پر حملہ کر دیتے ہیں اور دو بازنطینی سپاہی جب قسطنطین کو لے کر پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے میں واپس آؤں گا عثمان، میں واپس آؤں گا۔ عثمان صاحب مسلسل اس کے سپاہیوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں اور قسطنطین بھاگ جاتا ہے۔ کافروں کو مارتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں تو بھاگو بھاگو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پاس موجود نقشہ میز پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خنجر نقشے میں گاڑ دیتے ہیں اور مزید کہتے ہیں تاہم تم مجھ سے بچ نہیں سکو گے۔ پھر تلوار اٹھا کر التوتان کو پکارتے ہیں تو ان کا گھوڑا ان کی جانب آ رہا ہوتا ہے۔ پھر عثمان صاحب خنجر اور نقشہ وہیں پہ چھوڑتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑتے ہیں۔ سردی قبیلے میں سردار یعقوب محمد سے کہتا ہے اندھیروں میں گرے ہوئے بہت سے قبائل عثمان کو روشنی کی کرن سمجھتے ہوئے اس کے گرد جمع ہونے لگے ہیں، یہاں تک کہ وہ یلقوا کی حدود تک پہنچ گئے، لیکن وہ جلد ہی دیکھیں گے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ تو محمد کہتا ہے وہ پہلے ہی جان چکے ہیں بابا، کوئی نہیں جانتا کہ عثمان زندہ ہے یا نہیں، وہ خوفزدہ ہیں۔ سردار یعقوب کہتا ہے تم ٹھیک کہتے ہو، ہم ان ڈرے ہوئے لوگوں کو پناہ دیں گے، عثمان کے ساتھ کھڑے قبائل اور اس کے پیروکار سب دیکھیں گے۔ محمد پوچھتا ہے ہم یہ کیسے کریں گے بابا؟ جواباً سردار یعقوب کہتا ہے عثمان اکیلا ہے، اس کے پاس اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اسے پہلے وہ حاصل کرنے دو جس کا وہ حقدار ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے، تم اپنی نظریں کئیوں پر جمائے رکھو۔ اس لمحے کیوماز وہاں پہ آتا ہے۔ سردار یعقوب سے پوچھتا ہے عثمان کی طرف سے کوئی خبر؟ تو کیوماز کہتا ہے کوئی نہیں حضور، وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ یہ سن کر سردار یعقوب خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے اگر کوئی اپنے بساط سے بڑے دریا میں غوطہ لگائے گا تو ڈوبنا اس کا مقدر ہوگا، وہ ایک مشکل صورتحال میں ہے۔ کیوماز مزید کہتا ہے حضور ایک اور بات بھی ہے، کراسے صاحب انہوں نے ابھی تک عثمان صاحب کے ساتھ اتحاد جاری رکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے ہی عثمان کو گاد سے بچایا۔ سردار یعقوب غصے سے کہتا ہے تو وہ ابھی تک عثمان کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے، چونکہ تم بار بار غلطی کر رہی ہو تو پھر تمہیں بھی عثمان کے ساتھ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا کرسی۔ تو محمد کہتا ہے وہ عثمان کی حمایتی بن کر اس کے پیچھے چل پڑے ہیں اور درمیان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ سردار یعقوب کہتا ہے میں کل کوتاہیا جاؤں گا، عثمان اور کرسی دونوں سے اس کی ادائیگی وصول کروں گا، تم بھی اپنا کام ختم کر کے میرے پاس آؤ گے، لیکن پہلے یہ معلوم کرو کہ عثمان کو کیا ہوا ہے۔ اگر عثمان زندہ ہوا تو جو کچھ میں اس کے ساتھ کروں گا عثمان کی حالت موت سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ ادھر صبح کے وقت گھوڑے پر سوار قسطنطین بھاگ رہا ہوتا ہے، خوف اس کے گھوڑے کی رفتار سے آیا ہوتا ہے اور عثمان صاحب بھی اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور اسے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں تو تم سونا حاصل کرنے جا رہے ہو؟ ہاں، پھر تمہاری جان لے کر تمہیں دکھاؤں گا کہ تمہارا مال تمہارے کسی کام کا نہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے کے ڈول زور زور سے بجتے ہیں اور زخمی ہنسیوں اوندے منہ گھوڑے پر پڑا ہوا قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ علاؤدین بھی خواتین کے ساتھ خیمے سے باہر آتا ہے اور یہ منظر دیکھ کر بھاگتا ہوا ہنسیوں کے پاس جاتا ہے اور اسے گھوڑے سے اتارنے کے بعد بٹھا دیتا ہے۔ وہ جلدی سے اسے پانی پلاتا ہے۔ ایلچم کہتی ہے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک جاسوس تھا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہنسیو کہتا ہے انہیں ہولوفیرا پر اب یقین نہیں رہا، جس نے یہ سب کیا وہ ایلچم خاتون نہیں تھی، ان کے خلاف کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ سن کر گونجا پوچھتی ہے اب چونکہ یہ کھیل بے نقاب ہو چکا ہے تو ہولوفیرا یہاں کیوں نہیں آئی؟ تو ہنسیو کہتا ہے قسطنطین اس کا کزن ہے، وہ ہولوفیرا کو عثمان صاحب کو پکڑنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تو بالا خاتون پریشان ہوتے ہوئے
ہوئے کہتی ہیں اللہ اس کی مدد کرے ہسریو، کیا تم غدار کو ڈھونڈ پائی؟ وہ کون ہے؟ ہسریو تکلیف میں کراتے ہوئے کہتا ہے کیوماس، محمد نے اسے بورسا بھیجا تھا۔ یہ سن کر سب چونک جاتے ہیں اور علاؤدین غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جانتا تھا کہ تم کوئی غداری کرو گے۔ گونجا پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے بھائی تم نے کیا کیا، بھائی تم نے کیا کیا؟ بالا خاتون کے کہنے پر سپاہی ہسریو کو لے جاتے ہیں اور علاؤدین آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے میں تم سے اس کا حساب لوں گا محمد۔ خواتین اسے روکنے کی کوشش کرتی ہیں مگر علاؤدین نہیں رکتا اور آگے بڑھ کر چلاتے ہوئے کہتا ہے ہم نے اس پر بھروسہ کیا لیکن اس نے ہمیں جال میں پھنسا دیا، ہاں لیکن اب یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤدین آگے بڑھ جاتا ہے۔ گونجا پریشان ہوتے ہوئے بالا خاتون سے کہتی ہے ماں علاؤدین جس قدر غصے سے گیا ہے میرے بھائی کو مار ڈالے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بھی علاؤدین کے پیچھے نکل پڑتی ہے۔ بالا خاتون حسن سے کہتی ہے حسن سپاہی تیار کرو، علاؤدین کے جانے کے بعد تم اس کے پیچھے جاؤ گے۔ حسن بھی نکل پڑتا ہے۔ علاؤدین گھوڑے پر سواری ہوتا ہے کہ گونجا اس کے سامنے جا پہنچتی ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے علاؤدین رک جاؤ، ایسے مت کرو برائے مہربانی، رک جاؤ، بس تھوڑا سا انتظار کرو۔ مگر علاؤدین کہتا ہے گونجا میرے راستے میں مت آنا، اب تم کچھ نہیں کر سکتی۔ گونجا کہتی ہے علاؤدین میں تمہیں رکنے کا نہیں کہہ رہی لیکن اس قدر غصے کے ساتھ مت جاؤ، اگر تم اس قدر غصے کے ساتھ وہاں جاؤ گے تو کچھ برا ہو سکتا ہے، رک جاؤ علاؤدین رک جاؤ۔ مگر علاؤدین کہتا ہے میرے بابا میرے بھائی ہولوفیرا ان سب کی جان خطرے میں ہے، محمد کی وجہ سے جو اپنے غصے میں اندھا ہو گیا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ غفلت میں ڈوبی آنکھیں کیسے کھولنی ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤدین گھوڑے کو دوڑا دیتا ہے اور قبیلے سے نکل جاتا ہے۔ گونجا بھی نہیں رکتی اور گھوڑے پر بیٹھتے ساتھ ہی اس کے پیچھے جاتی ہے۔ ادھر جنگل میں تھکا ہارا قسطنطین آگے بڑھ رہا ہوتا ہے مگر اسی لمحے اس کا گھوڑا بھی تھک کے رک جاتا ہے اور اسے پسینے چھوٹ پڑتے ہیں۔ قسطنطین اسے چلانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے مگر گھوڑا نہیں چلتا۔ یہ دیکھ کر قسطنطین غصے سے کہتا ہے لانتی گھوڑا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھوڑے سے اترتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد عثمان صاحب وہاں پہنچتے ہیں اور اس کے گھوڑے کو دیکھ کر کہتے ہیں اس گھوڑے کو دیکھو، پھر اپنے گھوڑے کو تھپکی دیتے ہوئے کہتے ہیں تم دیکھ رہے ہو، تم جیسا کوئی گھوڑا نہیں ہے، تم جیسا کوئی نہیں ہے التوتان۔ قسطنطین تم کہاں جا رہے ہو، اب تمہارا انجام قریب ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان صاحب کے جانباز قسطنطین کی تباہ شدہ قرارگاہ میں پہنچتے ہیں اور گھوڑوں پر سے اترنے کے بعد سارا منظر دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ کافروں کی لاشیں اور ان کا نقصان دیکھ کر اورحان بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے عثمان صاحب نے اکیلے کافروں کے بیچ میں غوطہ لگایا، سپاہیوں ہم عثمان صاحب کو ہر جگہ تلاش کریں گے اور عثمان صاحب کے چھوڑے گئے نشانات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میں تیمور بوگا آواز دے کر کہتا ہے اورحان صاحب یہاں ایک نقشہ ہے۔ اورحان نقشے کے پاس آتا ہے اور خنجر دیکھتے ہوئے کہتا ہے کئی خنجر، میرے بابا نے یہ چھوڑا ہے، وہ ہمیں راستہ دکھا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے آئیں۔ پھر کوہ نقشے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے یالا کوا اور بورسا کے درمیان والی جگہوں پر نشان لگائے گئے ہیں۔ تو گئے کہتا ہے سب مر گئے ہیں لیکن قسطنطین کی لاش نہیں ملی۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے کیونکہ وہ کتا ابھی تک زندہ ہے۔ ادھر گھوڑے کے پاؤں کے نشان دیکھ کر توران اورحان کو آواز دیتا ہے اور اورحان کے آنے پر کہتا ہے عثمان صاحب شمال کی جانب گئے ہیں۔ تو اورحان کہتا ہے حضور قسطنطین کے پیچھے گئے ہیں، جبکہ ہم جس راستے کی پیروی کریں گے وہ نقشے پر واضح ہے، کراسے صاحب اور سپاہیوں کو مطلع کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ پڑتا ہے۔ ادھر قسطنطین بھاگ رہا ہوتا ہے کہ اسی لمحے عثمان صاحب اس کی جانب تیر چھوڑ دیتے ہیں جو اس کے بالکل سامنے درخت میں آ لگتا ہے۔ خوف کے مارے قسطنطین رک جاتا ہے اور عثمان صاحب پوچھتے ہیں تم کہاں بھاگ رہے ہو قسطنطین؟ یہ سنتے ساتھ ہی قسطنطین تلوار لے کر عثمان صاحب کی جانب پلٹتا ہے اور اگلے پل ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ دونوں کے درمیان زبردست مقابلہ ہوتا ہے، کبھی عثمان صاحب کا وار روکا جاتا ہے اور کبھی قسطنطین کا، مگر دونوں حملے کرنے نہیں روکتے۔ لڑائی کے دوران قسطنطین عثمان صاحب کے زخم والی جگہ کو زور سے دباتا ہے جس سے عثمان صاحب کو تکلیف ہوتی ہے اور قسطنطین عثمان صاحب کو دھکیلتا ہوا ایک طرف بھاگ پڑتا ہے۔ عثمان صاحب اس کے پیچھے جاتے ہوئے کہتے ہیں بھاگو بھاگو جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگو۔ ادھر علاؤدین کے سپاہی سردی بازار کے پاس کھڑے ہوتے ہیں کہ اس لیے میں علاؤدین وہاں پہنچتا ہے اور بازار کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے کیا وہ اندر ہیں؟ تو سپاہی کہتا ہے محمد اور کیوماس دونوں بازار میں ہیں شہزادے۔ یہ سن کر علاؤدین کہتا ہے محتاط رہنا، وہ فرار نہ ہونے پائیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤدین پلٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔